اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر معزز اور مہمانان کرام اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تذکرہ رسول۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گی جس نبی کا تذکرہ زبور میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ دنیا کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ صدر علی وقار، آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبیوں کا مقدس سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بند رہا۔ پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بگڑے ہوئے انسانوں پر رحم کھا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عرب کی تپتی ہوئی وادی اور چٹیل میدان میں 12 ربیع الاول کو اس نبی کا ظہور ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوء قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ صدر علی وقار وہ ایسے نبی تھے جو سارے جہان کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے۔ اس ذات مقدس نے تمام کے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جائے، اسے پلکوں پر بٹھایا جائے۔ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے۔ وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی جان کو مشقت میں ڈالتی رہی، لوگ اسے اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑتے ہیں جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے، مورخ کا قلم رک جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے، حضرت سمیہ کو چیٹ دیا گیا۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار مکہ کہا لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، انوار محمدی سے فیضیاب ہو چکے ہیں، ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، درختوں کے پتے اور چھالے کھا کھا کر دن گزار سکتے ہیں، بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی اکان میں اس کی کایا۔ حاضرین مسابقہ، میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیر اور تلوار لے کر میدان جہاد کو جائیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتی کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے بڑے بڑے ایٹم بم اور میزائل بنانا شروع کر دے، بلکہ یہ ضرور کہوں گی، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، زمین آسمان چاند سورج ستارے، زمین آسمان چاند سورج ستارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ چلے سوئے طیبہ جو مکہ سے آقا، چلے سوئے طیبہ جو مکہ سے آقا، تو کی پیش صدیق اکبر نے ناکا، اور آدھا نے پیچھا کیا بے تحاشا، اور آدھا نے پیچھا کیا بے تحاشا، مگر قدرت حق کا دیکھو تماشا۔ عرب کے وہی کو ہزاروں میں چمکے، عرب کے وہی کو ہزاروں میں چمکے، وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے، وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔
ہاجرہ کے بعد